ویلکم بیک ناظرین رمضان آنے سے قبل ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منظم پیشہ ور گداگر جو ہیں وہ مختلف کراچی کی شاہراہوں پر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور سگنلز پہ نظر آتے ہیں، اور منظم پیشہ ور ان گداگروں کے خلاف جو ہے کراچی پولیس چیف خادم حسین رند صاحب نے جو ہے وہ ڈنڈا اٹھایا ہے۔ آج اجلاس ہوا ہے، اجلاس کی کہانی بھی آپ کو بتائیں گے، اور فیصلہ یہ کیا ہے کہ جی اب کارروائی ہوگی، نہ صرف مقدمات کا اندراج ہوگا بلکہ اور کیا کیا ہوگا۔ اسی حوالے سے تفصیلات تھوڑی سی اور اس کے حوالے سے مکمل طور پہ کہ کیا پلان کری ہے کراچی پولیس، اس کے اوپر جانتے ہیں ترجمان کراچی پولیس ابرار حسین صاحب سے۔ انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے، بہت شکریہ ابرار صاحب ٹائم دینے کے لیے۔ تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ صرف بات تو نہیں ہوگی کہ جی آ رہے ہیں گداگر اور جی پکڑ لیا اور پھر چھوڑ دیا گیا، یہ کیسی کارروائی ثابت ہوگی ان رمضانوں میں جہاں پیشہ ور گداگر کھلے عام لوگوں کو لوٹتے دکھائی دیتے ہیں؟ السلام علیکم علی صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف زبانی دعوے کیے جائیں گے۔ ہاں آپ نے ابھی بالکل ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا ہے ڈی صاحب کراچی میں 31 دسمبر پہ جی جب انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ایریل فائر والوں کے خلاف مقدمہ کیے جائیں گے۔ جی میرے خیال سے آواز جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ کا اجلاس بڑا ہائی جی پروفائل آ رہی ہے، آ رہی اجلاس ہے، جی کنٹینیو کریں۔ 6 مارچ کو یعنی آج کے دن ایڈیشنل آئی جی کراچی کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطح اجلاس ہوا ہے کراچی پولیس کا۔ اس میں زونل ڈی آئی جی ٹریفک اور دیگر جو ریلیونٹ لوگ تھے رفاہی اداروں کے، وہ تمام لوگ شامل تھے۔ اور ایڈیشنل آئی جی صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ بتا دیا ہے کہ ماہ رمضان، ماہ مقدس میں خصوصاً مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر پیشہ ور گداگری میں نہیں ابرار صاحب، ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے بھی ہوتے ہیں، اور بڑے چھوٹے کم عمر بچے بھی ہوتے ہیں، اور بہت سارے تو گود میں ہوتے ہیں، ان کا کیا کریں گے پھر آپ لوگ؟ علی بھائی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، چھوٹے بچے، اور ان کو ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے، سمپیتھی کے ٹول کے طور پہ یہ لوگ یوز کرتے ہیں۔ بالکل لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے کہ چھوٹے بچے ہیں، بیکاز قانون یہ اجازت دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پریونشن آف بیگری ایکٹ ہے 1971 کا، جی وہ یہ کہتا ہے کہ جو سکھ یعنی بیمار لوگ ہیں، بچے ہیں یا عورتیں ہیں، ان کو ہم بیگرز ہاؤس دے سکتے ہیں، ان کو ہم رفاہی اداروں کو دے سکتے ہیں، اے ڈی اور اس طرح کے جو ادارے ہیں جنہوں نے شیلٹر ہومز بنائے ہوئے ہیں، وہاں ان بچوں کو بھیجا جا سکتا ہے۔ اور جو لوگ ان کے سرغنہ ہیں، ایڈیشنل آئی ڈی صاحب نے آج کراچی جو بھی یہ نیٹ ورک چلائے ہیں، جیسے آپ ڈرگ کے کام میں انوالو ہیں، اس کے نیٹ ورک کی طرح یہ بھی ایک نیٹ ورک ہے اور مربوط نیٹ ورک ہے۔ اس کو توڑنے کے لیے آج زونل ڈی آئی جیز کو انسٹرکشن ملی ہیں، اور پھر زون میں آپ دیکھیں گے کہ تھانہ سطح پہ ان کی لسٹیں مرتب کی جائیں گی اور ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ جو چھوٹے بچے ہوں گے یا عورتیں ہوں گی ان کو ہم پریونشن ہاؤسز یا چلڈرن ہومز میں بھیج دیں گے۔ ابرار صاحب ایک اور معاملہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ بڑے آرام سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے بڑے منظم طریقے سے مافیا سرگنا ہوتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف ہی گھیرا تنگ ہوگا، یا بس یہ مقدمات کے نمبر دے کے جو ہے وہ میڈیا کو ایک تسلی دے دی جائے گی، یا مکمل طور پہ جو مافیاز اس کے پیچھے ہیں، جو سرگنے ہیں اس پورے مافیاز کے پیچھے، ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ نہیں سر، اس مافیا کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ جو ان کے سرغنہ ہیں، جو ان کے ہینڈلرز ہیں، جو ڈیلرز ہیں، جو مین لوگ ان کو وہاں سے باقاعدہ ہائر کر کے لاتے ہیں، ان لوگوں کو نہ صرف پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا بلکہ گرفتار کیا جائے گا، اور ہم ان کو بک کریں گے۔ ان کے خلاف ایف آئی آر لانچ ہوں گی، اور ایف آئی آر کو پولیس باقاعدہ ایف آئی آر لانچ کرے گی 1971 کا جو بیگری ایکٹ ہے اس کے تحت۔ تو کسی کو اس میں اسپیئر نہیں کیا جائے گا۔ ایڈیشنل آئی صاحب نے کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے کہ چاہے کوئی شخص کس قدر ہی مضبوط ہو، کس قدر ہی پاورفل ہو، اس میں کسی کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ اچھا، ایک عام تاثر ہے کہ بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں اور پھر یہ کھلے عام جو ہے وہ باقاعدہ اریٹیٹ کرتے ہیں لوگوں کو، اور بہت سارے معاملات جو ہے وہ بھی سامنے آتے ہیں۔ ابرار صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کچھ فیکٹس اگر آپ رکھ سکیں کہ کتنی تعداد اس وقت پولیس نے کچھ انویسٹیگیٹ کیا ہو، کہ کتنی تعداد میں اس وقت گداگر ہے اور ان کے خلاف کتنی ایکسپیکٹیشن ہے کہ کتنی کارروائی ہو سکتی ہے؟ سر جو ہمارے پاس لاسٹ ڈیٹا آ رہا تھا وہ 30,000 کا تھا، لیکن اس طرح انشاءاللہ آپ کو ہم نے جو پلان آف ایکشن بنایا اس میں کراچی پولیس اور کراچی ٹریفک پولیس یہ آپس میں کوآرڈینیٹ کریں گے۔ کراچی ٹریفک پولیس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ جو چوراہے ہیں، ٹریفک سگنلز ہیں، جو مارکیٹ کے باہر پارکنگ ہوتی ہے وہاں یہ آ جاتے ہیں، باقاعدہ خواتین اور جو بچے ہوتے ہیں ان کو ہراساں کرتے ہیں، اس قدر مشکل بنا دیتے ہیں لوگوں کا شاپنگ کرنا یا لوگوں کا مسجد میں نماز پڑھنا۔ تو ان کے خلاف اس دفعہ ایسی کارروائی ہوگی کہ ان کو بک کیا جائے گا،
اور ٹریفک پولیس ان کی پوائنٹیشن کرے گی اور جو ڈسٹرکٹ پولیس ہوگی وہ تھانہ سطح پہ ان کے خلاف ایف آئی آر لانچ کرے گی. پولیس ایکشن ہمارا پلان آف ایکشن یہ ہے. اور جو آپ بچوں کا پوچھ رہے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم بچوں اور خواتین کو اے جی اور اس جیسے رفائی اداروں میں سینٹر ہومز بنے ہوئے اور وہاں پر ہم ان کو بچوں اور خواتین کو وہاں رہائش دیں گے, لیکن کسی کو شہر میں دندرانے کے لیے نہیں چھوڑا جائے گا. ابرار صاحب پھر ہوتا بھی یہ ہے نا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی مخصوص علاقے ہیں, بات کر لیتا ہوں جی ڈیفینس کلفٹن میں جو گداگر نظر آئیں گے اس کو اٹھا لیا جائے گا, باقی علاقے جو ہیں اس کے اوپر کارروائی ذرا دھیمی نظر آتی ہے, تو اس بار کچھ مختلف دیکھیں گے لوگ؟ نہیں سر, آپ اس بار مختلف دیکھیں گے. ہم نہ صرف پارکنگ مافیا جو پارکنگ کے ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف ڈیفینس یا کلفٹن یا جو آپ کہہ لیں گے پوش علاقے ہیں وہاں پر آپ کو یہ نظر آئے گا. پارکنگ جہاں بھی ہوگی, چاہے وہ جامع کلوز ہو, چاہے وہ یعنی کراچی رینج میں کوئی بھی علاقہ ہو, چاہے وہ بلدیہ ہو, چاہے وہ کورنگی ہو, سرجانی ہو, جہاں مارکیٹ ہوگی وہاں ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. ہوٹل پہ, مارکیٹ پہ, مال پہ کسی کا اسکیئر نہیں کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ مخصوص علاقوں میں کر کے اور ہم صرف تشہیر کے لیے. آپ نے علی بھائی خود وٹنس کیا ہے ابھی 31 دسمبر کو کہ ہم نے کراچی رینج میں آل اوور دا کراچی جہاں جہاں سے ہمیں فائرنگ کے انسیڈنٹ ملے ہم نے کسی کو اسپیئر نہیں کیا, جس کی ویڈیو آئی اس کو بک کیا گیا. اچھا, اس اجلاس میں سننے میں آیا کہ جی عوام بھی ساتھ دے سکتے ہیں, تو عوام کس طرح ساتھ دیں گے ابرار صاحب, تھوڑا اس کے اوپر بھی. کنٹرول روم نمبر میں آپ کے توسط سے اگر آپ کہیں بالکل 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 گزرا بھی دیتا ہوں. اے جی سینٹر کا کنٹرول روم نمبر ہم نے دیا 0213 جی 2315 555 0213 231 5555. اس نمبر پر یا مددگار 15 پر لوگ یہاں ہمیں مطلع کر سکتے ہیں. پولیس ول رسپونڈ. بالکل. اچھا, ایک معاملہ یہ بھی ابرار صاحب, ہم یہ بھی یقینی طور پہ کہ آج کے اجلاس کے اندر ٹاسک تو دے دیے گئے ہیں, پھر جب پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی باری آتی ہے, جب اس کو عمل درآمد کرانا ہوتا ہے تو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. اس میں تھانوں کی نفری انوالو ہوگی یا کوئی الگ سے یونٹ جو ہے وہ بنا ہے, یا کوئی اور وہ اس کے اوپر کام کرے گا, کوئی ایک اہم افسر کو اس پہ تعینات کیا گیا, یا پورے کراچی کو ٹاسک دے دیا گیا ہے؟ تھوڑا اس کے اوپر بھی ذرا جو ہے کلیئر کر دیے گا. نہیں سر, پلان آف ایکشن یہ ہے کہ ڈی آئی جی جو بھی زونل ڈی آئی جی صاحبان ہیں وہ اس کو سپروائز کریں گے, اور تھانے کی نفری جو موبائل پیٹرولنگ یونٹس ہوتے ہیں ان کو ٹریفک پولیس پوائنٹیشن کرے گی اور وہ ان کو تھانے لے کر جائیں گے. اینڈ آفٹر ورڈ سب سے پہلے ایف آئی آر لانچ ہو جائے گی. ایف آئی آر کے لانچ ہوتے ہی ان کے خلاف انویسٹیگیشن اور کورٹ ٹرائل کو سارا مرحلہ شروع ہو جائے گا. کیونکہ ہم یہ سوشل میڈیا پہ نا بڑی ویڈیوز دیکھتے ہیں پنجاب پولیس کی, ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہاں سے نا ایک دم سے ایک صاحب آتے ہیں پولیس والے, وہ پہلے گداگر کو کھڑا کرتے ہیں, وہ کھڑا نہیں ہو رہا ہوتا عام آدمی کے وقت, جب پولیس آتی ہے تو پھر ہم وہ دیکھتے ہیں ویڈیوز بڑی سوشل میڈیا پہ سرفیس کر رہی ہوتی ہیں کہ جی وہ لنگڑے نہیں تھے جی مگر بن کے بیٹھے تھے, اس کے بعد جب پولیس آئی تو پھر بھاگنا شروع ہو گئے. تو اس طرح کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ ہم بھی دیکھیں گے, کیونکہ بہت سارے لوگ ڈرامہ زیادہ کرتے ہیں اور پیچھے بیک ہینڈ پہ بہت ساری دوسری سٹوریز ہوتی ہیں. یہ ایموشنز کا فائدہ اٹھا کر لوگوں سے پیسے اینٹتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ابرار صاحب ایک بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑی ایک منظم گینگ ہے یہ, جس کے اوپر ماضی میں بھی آوازیں اٹھتی رہی ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کراچی پولیس اس کو مطلب طریقے سے قابو کر پائے گی؟ سر بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے یہی پلان آف ایکشن ہم نے مرتب کیا ہے. ہماری پالیسی یہ ہوگی کہ ہم کراچی وائز کراچی رینج میں کوئی بھی علاقہ ان جو پیشہ ور گداگر ہے یا جو ٹچ آرٹسٹ ہیں یا جو پروفیشنل اس کام کو لے رہے ہیں تو ان کو بالکل اسپیئر نہ کریں, چاہے ان کو ایف آئی آر لانچ کرنے کی صورت میں ہو یا خواتین اور بچوں کو شیلٹر ہومز یا اے بی ہومز ہم ان کو وہاں رکھنے کی صورت میں ہو. بٹ کراچی کے شہریوں کو انشاءاللہ اس مرتبہ بہتری نظر آئے گی, اور ان کو جب شاپنگ مال جائیں گے یا مساجد میں جائیں گے, امام بار گاؤں میں جائیں گے تو دے ول فیل سیکیور, وہاں ان کو کوئی بھیک مانگنے کے نام پر ہراساں نہیں کرے گا. اچھا, پہلے کتنے مقدمات اب تک اندراج ہو چکے ہیں, اور تھوڑا سا ہم یہ جاننا چاہیں گے ان کا بنا کیا, تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ابرار صاحب اگر آپ بتا سکیں نا تو بڑی اچھائی ہو جائے گی, کیونکہ شہری جو ہے ان تک انفارمیشن مکمل طور پر جا سکے گی کہ پہلے کتنے مقدمات اس کے اوپر کا اندراج ہوا ہے مقدمات کا. سر اس کا جو مقدمہ ہے وہ پولیس درج کرتی ہے, یعنی سرکار ذریعہ. لوگ ہمیں پوائنٹیشن کر دیں کہ ہم ہراساں ہو رہے ہیں یا ہمیں ڈسٹرب کیا جا رہا ہے, پولیس رسپونڈ کرے گی. پہلے ان مقدمات کی تعداد ہزاروں میں ہے, بٹ ہم نے اس طرح کیمپین نہیں چلائی تھی. اس مرتبہ باقاعدہ ان کے خلاف کیمپیننگ کی جائے گی, ان کو بالکل اسپیئر نہیں کیا جائے گا کسی بھی پوائنٹ پر. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مقدمات آج میں جس وقت ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے ساؤتھ زون میں ان کے خلاف ایک ایف آئی آر لانچ ہو چکی ہے.
ایک FIR لانچ ہو چکی ہے۔ بہت شکریہ ابرار صاحب، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، اپنا موقف پیش کر رہے تھے۔ بہت شکریہ ابرار صاحب۔ بات یہ ہے کہ کراچی پولیس اور کراچی پولیس چیف نے آج اجلاس بلایا ناظرین، اس کے اوپر مکمل طور پہ جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو رمضان میں پیشہ ور گداگر جو آتے ہیں اور لوگوں کو ان سے پیسے ایٹ رہے ہوتے ہیں تو ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ کارروائی ہوگی، اور نہ صرف کارروائی بلکہ مقدمے کا اندراج ہوگا۔ ان کے سرغناؤں کا جو پیچھے بیک اپ ہوتے ہیں، بڑے مضبوط لوگ بتائے جاتے ہیں، ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اور یہی صورتحال ہے، اب یہ دیکھتے ہیں کہ چوں کر کے جو ہے وہ آنا تو شروع ہو گئے ہیں، اور جس طرح ترجمان کراچی پولیس ابرار حسین صاحب فرما رہے تھے کہ جی ایک مقدمے کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ رمضان تک یہ مقدمات کی جو صورتحال ہے وہ کہاں تک جائے گی اور کتنے مقدمات ہوتے ہیں، اور پھر ساتھ بھی یہ بھی لوگ دیکھنا چاہیں گے کہ کیا ان کے اوپر ایسی کارروائی ہوتی ہے کہ یہ منظم جو گینگز ہیں، میں تو گینگز کا لفظ استعمال کروں گا، وہ قابو آتا ہے اور وہ باہر اور مکمل طور پہ ان کا صفائی ہو پاتا ہے یا نہیں۔ ناظرین وہ تو ابھی دن آئیں گے آگے تو پتہ چلی جائے گا۔ وقت وہ ہے بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں۔